بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائنینشیل اکاؤنٹنگ، بیسک اکاؤنٹنگ، پرنسپل آف اکاؤنٹنگ، لیکچر نمبر 1۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محمد ارسلان۔ آج کے اس ٹیوٹوریل کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا اکاؤنٹنگ کی انٹروڈکشن کے بارے میں، اکاؤنٹنگ کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں، اکاؤنٹنگ ہسٹری میں کیا تھی۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نیڈس اینڈ امپورٹنس آف اکاؤنٹنگ۔ سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں اکاؤنٹنگ کی ہسٹری کیا ہے۔ آپ نے بارٹر سسٹم کے نام سے کوئی ورڈ سنا تو ہوگا، میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کیا ہوتا ہے کیا ہے۔ بارٹر سسٹم ایک وہ سسٹم تھا جب لوگ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے سے مدد مانگتے تھے اور اس کے اگینسٹ، اس کے بدلے میں اس کو کچھ عطا کرتے تھے یا کچھ دیتے تھے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، وہ لوگ اصل میں چیز کے بدلے میں ہی چیز دیتے تھے۔ تو اس کو ہم نے بارٹر سسٹم کہا تھا۔ اگر کوئی بندہ، فرض کریں ایک بندہ ہے جس زمین ہے، اس نے گندم بوئی اور گندم ہی اگائی، اب اس نے خواہش یہ ہے کہ گندم کے ساتھ وہ چاول بھی کھائے۔ اب گندم کھا کھا کر وہ تھک گیا ہے، تو چاولوں کی ضرورت ہے اس کو، یہ اس کی نیڈز ہے، یہ اس کی وانٹس ہیں۔ کیا یہ اس کی ایسی خواہشات ہیں جن کو وہ پورا کرنا چاہ رہا ہے؟ تو ایک بندہ دوسرا ہے جس نے چاول اگائے ہیں، اب اس کی خواہش ہے کہ وہ گندم لے، اس کے بدلے میں وہ اس کو چاول دے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چیزوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ جتنی ضرورت کی چیز ہے وہ خود رکھ لیتے ہیں، بقایا چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل کر لیتے ہیں۔ اب دونوں کی خواہشات یہ تھی کہ اس کے پاس گندم بھی ہو اور چاول بھی ہو۔ اس طریقے کے ذریعے انہوں نے اپنی خواہشات کو پورا کیا۔ اس کو ہم بارٹر سسٹم کہتے ہیں۔ بارٹر سسٹم کے ہی اکاؤنٹنگ کی بنیاد نکل آئی۔ لوگوں نے چیزوں کو ایکسچینج کرنا شروع کیا۔ اس وقت ان لوگوں نے اس کو ایک حساب کی شکل میں لانا شروع کیا، اس کو ایک لکھنا شروع کر دیا کہ میں نے فلاں بندے سے اتنی چیز لینی ہے، میں نے فلاں بندے کو اتنی چیز دینی ہے۔ اسی حساب کو اکاؤنٹنگ کی بنیاد سمجھا گیا۔ اور اس کے بعد، کیونکہ اس وقت ایکسچینج کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے ذریعے وہ اس کو میئر کر سکیں، کوئی کرنسی نہیں تھی، کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں تھا جس کو وہ یوز کریں، اس لیے ان کو بارٹر سسٹم ہی کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد بارٹر سسٹم کے بعد کرنسیز نکل آئیں اور وہاں سے ان لوگوں نے ایک حساب بنانا شروع کر دیا۔ آج آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر ایک چائے والے سے لے کے بڑے سے بڑا بزنس مین ایک بک کیپنگ کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سارا دن میں جو کرتے ہیں وہ ایک کاپی کے اوپر نوٹ کر لیتے ہیں۔ بزنس مین رجسٹر نوٹ کر رہا آتا ہے، اور ایک چائے والا، ایک پھیری والا، ایک جو سائیکل پہ سامان رکھ کے سیل کر رہا ہے، وہ بھی اپنا حساب رکھتا ہے۔ کیوں؟ وہ جب چیز کو مارکیٹ سے لایا، اس نے کچھ خرچہ کیا، اس خرچے کے بدلے میں اس نے ایک کچھ حصہ انکم کا بھی کمایا۔ کیا وہ اس کی انکم تھی یا نقصان تھا، اس کا وہ ایک باقاعدہ حساب رکھتا ہے۔ جب اس نے اپنے اخراجات کو بھی لکھا، اپنی کمائی کو بھی لکھا، جو اس نے سارا دن میں سیل کی، جس پیسے اس نے کمائے اس کو بھی لکھ دیتا ہے۔ ایٹ دا اینڈ وہ دیکھتا ہے کہ کیا میں نقصان میں جا رہا ہوں یا منافع میں جا رہا ہوں۔ تو جو وہ کام بک کیپنگ کا کر رہا ہوتا ہے، اس کو اکاؤنٹنگ ٹرم میں بک کیپنگ کہتے ہیں۔ وہ جو حساب کتاب لکھ رہا ہے وہ ایک بک کیپنگ کا کام کر رہا ہے۔ بک کیپنگ بزنس مین کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان کے لیے ہوا۔
انسان کو زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، اور کسی بھی کاروبار کو زندہ رہنے کے لیے بک کیپنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ادروائز نہ تو انسان ہوا کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی بزنس بک کیپنگ کے بغیر چل سکتا ہے۔ بک کیپنگ ہی ایک مین رول ہوتا ہے جو انسان کی تمام تر ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اس رجسٹر یا جو بھی چیز جس کے اوپر وہ بک کیپنگ کا کام کر رہا ہے، سارا دن کی ٹرانزیکشن لکھی جاتی ہیں۔ ان کیس اب تو سافٹ ویئر نکل آئے ہیں، لیکن اکثر اداروں میں ابھی بھی بک کیپنگ بہت اہم رول پلے کر رہی ہے۔ بک کیپنگ بیسیکلی ایک ایسا میتھڈ ہے جو ٹھوس اور جامع ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں ہے، آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بک کیپنگ چلانے سے آپ کی رجسٹر ضائع ہوں گے، نہ کہ آپ اس میں کوئی ایسی چیز کر دیں جو آپ کو مسئلہ کرے۔ بک کیپنگ نے بہت سے مسائل کو حل کیا، کاروباری حضرات کے بہت سے مسئلے حل ہو گئے، لیکن جدید زمانہ کے لحاظ سے سافٹ ویئر نکل آئے اور انہوں نے بک کیپنگ کے ایرر کو بھی ختم کر دیا۔ لیکن خیر، یہ تو بات کی باتیں ہیں، ان چیزوں کو آگے ہم ڈسکس کریں گے۔ ہم پڑھ رہے ہیں نیڈز اور امپورٹنس آف اکاؤنٹنگ۔ تو بیسیکلی جو ہماری امپورٹنس ہے وہ اکاؤنٹنگ ہی کیوں تھی؟ کیا وہ لوگ بھی تھے آج سے پہلے جو اکاؤنٹنگ جب نہیں تھی تب بھی حساب و کتاب ہو رہا تھا؟ پھر آخر اکاؤنٹنگ ہی کیوں؟ تو آئیے اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں۔ اکاؤنٹنگ ہی کیوں تھی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ جب ایک انسان اکیلا ہے، کاروباری کر رہا ہے، کاروبار کے لیے اخراجات بھی کر رہا ہے، اخراجات کے بدلے میں وہ کچھ کما بھی رہا ہے، تو ان سب چیزوں کو چلانا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ اب بارٹر سسٹم یہ تھا کہ چیز لیتے تھے، چیز دے دیتے تھے۔ اب جب چیزیں ہی زیادہ تھیں تو ان کو لکھنا بھی پڑتا تھا کہ بھائی یہ چیز میں نے فلاں بندے سے بھی لینی ہے، اس کے پاس نہیں ہے۔ تو اب اس حساب کتاب کو اس طرح مینیج کرنا کہ آپ کی ایک ڈیلی کی سمری تیار ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، کیا میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، کیا میں لوگوں سے زیادہ پیسے لینے ہیں یا لوگوں کے زیادہ پیسے دینے ہیں، آپ کو ایٹ دا اینڈ شام کو پتہ چل جائے، اس کو بک کیپنگ کہتے ہیں۔ تو سب سے مین رول بک کیپنگ کا یہی ہے کہ آپ کی ایک ڈیلی بیس کے اوپر سمری تیار کی جاتی ہے۔ اکثر اداروں میں آج بھی یہ ڈیلی بیس کے اوپر سمری تیار ہوتی ہے کہ آپ نے سارا دن میں اتنا خرچ کیا، اتنا بینکنگ سیکٹر سے خرچ کیا، اتنی آپ کی سیل ہو گئی، اتنی آپ کی پرچیز ہوئی، اتنی آپ نے پیمنٹ ان کو کر دی، اتنی آپ نے کرنی تھی۔ وہ باقاعدہ ایک رجسٹر کے اوپر سمری تیار کر کے اونر کو دی جاتی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر اسٹیل سیکٹر یا ایسے بہت سے کاروبار، اسپیئرس پارٹ کے کاروبار ہیں جو کہ الٹریٹ نان ایجوکیشنل پیپل چلا رہے ہیں، جن کو علم ہی نہیں ہے۔ تو ان کو اردو کے اندر رجسٹر کے اوپر ایک سمری تیار کر کے دی جا رہی ہے۔ سب سے زیادہ اس کی اہمیت ان لوگوں کے لیے ہے جو آج بھی اس سے فائدہ لے رہے ہیں۔ اب تو جدید دور کے اندر بہت سے اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر آ گئے ہیں، تو وہ تو پڑھے لکھے ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن جو مالک حضرات ہیں، جو ان پڑھ ہیں، وہ ایک سمری مانگتے ہیں جس کے اوپر ان کی ساری دن کی رپورٹ ظاہر کی جاتی ہے۔ تو بک کیپنگ نے ان کے اس بہت بڑے مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ تو آج کے لیے دوستو اتنا ہی کافی ہے۔ کل ہم اکاؤنٹنسی کے بزنس کی لینگویج کے اندر دیکھیں گے، اکاؤنٹنسی بزنس لینگویج کے اندر کیا ہے، اس کی کیا ڈیفینیشنز ہے، یہ ہوتی کیا ہے۔ تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ڈیلی بیس کے اوپر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔